اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم پھر اپنے دوسرے مضمون کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو آج کا جو مضمون ہے، جو آج کا سبجیکٹ ہے، جو ٹاپک ہے، اس کا نام ہے، ہم نے رکھا ہے شک صدر۔ شک صدر تو صدر کہتے ہیں سینے کو اور شک کہتے ہیں چیرنے کو۔ تو اس کی مناسبت سے اس کا مضمون ہم نے شک صدر رکھا ہے۔ تو شک صدر، پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے آقا دو جہاں، سرور دو عالم، آقا دو جہاں، جان جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحابہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے سورۃ الم نشرہ کی تلاوت کی ہے اور آج کا موضوع بھی شک صدر ہے۔ تو سورۃ الم نشرہ کی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورۃ الم نشرہ جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کی اوائل میں یہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور شک صدر اس کے بعد، کیونکہ تمہیدی لفظ پہلے استعمال کریں گے، پہلے ہم بتائیں گے، سب سے پہلے ہم الم نشرہ کا ترجمہ کریں گے، پھر بتائیں گے شک صدر کا مطلب کیا ہے اور شک صدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی بار ہوئی اور سیرت کی کتابوں میں اس کا کیا ذکر ہے، اور جو بھی ذکر ہوگا اس کی مخالفت میں ہم اس کا بیان کریں گے، کیونکہ اس کی مخالفت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآنی آیات ہوں گی اشارتاً، اور اس کے بعد ایک کچھ عقلی دلیلیں بھی ہوں گی، اور اس سے ثابت ہوگا، یہ آپ نے اس سے خود اندازہ کر لیں کہ شک صدر کا واقعہ ہوا ہی تھا کہ نہیں ہوا تھا اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ ہم ان علماء اور اس سیرت نگاروں پر کوئی تنقید نہیں کریں گے جنہوں نے شک صدر کا واقعہ لکھا ہے، کیونکہ ہم صرف اپنا اسلوب بیان کریں گے، اپنا ہم موقف بیان کریں گے اور ان پر ہماری کوئی تنقید نہیں ہوگی۔ اب ہم سورۃ الم نشرہ کا، کیونکہ جو تراجم ہوں گے اس میں دراصل شک صدر کی خود ہی رد ہوتی جائے گی۔ تو اب ہم سب سے پہلے سورۃ الم نشرہ کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک نور معرفت اور نور بصیرت سے
کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک نور معرفت اور نور بصیرت سے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا؟ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یقیناً ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ فارغ ہوں تو آمادہ محنت میں مصروف ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کو سورۃ علم نشرہ کا بتا دیا۔ یہ بتانا اس لیے مقصود تھا کہ صدر کا ترجمہ اس سے لے کر غلط لے کر شق صدر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے شق صدر ہے کیا۔ یہ سیرت نگاروں نے اپنی کتب میں اس واقعہ کو 4 مرتبہ بیان کیا ہے۔ شق صدر کا لفظی مطلب جیسے میں نے بتایا کہ سینے کو چاک کرنا، صدر سینہ، اور شق چاک کرنا، چیر پار کرنا۔ تو سیرت نگاروں نے اسے 4 مرتبہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی یا 5 سال تھی، کسی نے تو 2.5 سال بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر 4 سال کا ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی غرض سے اپنے پاس لے آئی، تو اس کے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ بھائی جو کہ حضرت حلیمہ کے پہلی اولاد میں سے تھے، ان کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے کہیں گھر سے دور جا کر، تو دونوں بھائی گھر میں واپس آ گئے اور آ کے اپنی والدہ کو واقعہ بتایا کہ ہماری بھائی کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا، اور ایک نے ہاتھ میں کچھ اوزار پکڑا ہوا تھا اور ایک نے ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہوئی تھی سونے کی جس میں پانی تھا۔ ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور اس کے بعد پھر اس کا دل نکالا، اور دل نکال کے بعد اس جو پلیٹ تھی سونے کی اس میں آب زمزم تھا تو وہ اس کے ساتھ دھویا۔ دھونے کے بعد بعض کتب میں لکھا ہے یہ فقرہ کہ جب ان کا دل نکالا اور ساتھ ہی ایک گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نکالا جو کہ بلیک رنگ کا، کالے رنگ کا تھا، دراصل وہ شیطانی مادہ تھا، تو اور وہ نکال دیا، اور اس کے بعد اس کو دل کو اپنے دل کی جگہ پہ ہی رکھ دیا اور سینے پر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ اور جو بچے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا اور آ کر رونے لگے کہ ہمارے بھائی کو 2 لوگوں نے مار دیا۔ تو حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی گئی کہ میرے پاس تو امانت میں لے کے آئی ہوں، یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ جب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے تھے۔ ایک واقعہ شق صدر کا 5 سال کی عمر میں آیا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا واقعہ جوانی میں پیش آیا، وہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا، لیکن اسی کی نوعیت کچھ اور قسم کی تھی، لیکن ہم جیسے جیسے وہ واقعہ پیش آیا ہماری زبان نہیں دیتی کہ ہم اس کو
اسی طرح دہرائے جائیں۔ آپ سمجھ گئے پہلا واقعہ کیسا ہوا، تو جب جوانی میں ہوگا تو کیسا واقعہ پیش آیا ہوگا، وہ بھی اسی طرح کا واقعہ، اسی طرح کے معاملات ہوئے تھے جوانی میں۔ اور تیسرا جب واقعہ شق صدر کا جو کتابوں میں درج ہے، سیرت کی کتابوں میں اور بڑی بڑی کتابوں میں درج ہے، کہ چھوٹی کتابوں میں نہیں ہے، جس کو رد کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنی احادیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور ان کو رد کرنا مشکل ہے۔ لیکن صاحب آپ جو اپنے حدیث دل ہے اس سے ہی رد کر سکتے ہیں، اور محبت رسول اور عشق رسول سے ہی اس کو آپ رد کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ جوانی میں پیش آیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت سے مالا مال کرنا تھا اور آپ کو نبوت عطا کرنی تھی، یعنی میری مراد یہ ہے جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھا واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جانے لگے، تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو پاک صاف ہو کر، اور اسی طرح دل نکالا اور اس کو دھویا، اسی سارے معاملات کو کیا۔ اس طرح یہ 4 دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور من و ان میں نے ویسے ہی بیان کر دیا جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ یہ 4 دفعہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا، اور اب ہم اس کی رد کے لیے آپ سے کچھ باتیں کریں گے، اور آپ کو کچھ قرآن پاک کی کچھ قرآن پاک میں شان رسالت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالت، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ یہ 4 دفعہ واقعہ پیش آیا، 4 دفعہ، تو اب اس کے رد کے لیے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ 4 دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آنا کیا ایک دفعہ کافی نہیں تھا؟ یہ 4 دفعہ آپریشن کیوں کیا گیا؟ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر اس کا علاج ایک دفعہ نہ ہو تو دوبارہ ہم نہیں جاتے، لیکن 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں فرشتوں کو بھیجا تو 4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ 4 دفعہ واقعہ پیش آیا تو کیا ایک دفعہ تسلی نہ ہوئی، دوسری دفعہ بھی نہ ہوئی، تیسری دفعہ نہ ہوئی، اگر چوتھی دفعہ بھی نہ ہوئی تو کیا ایک دفعہ کرنے سے ہی سارے مسئلے کو حل ہوتے؟ وہ آپ کو بچپن میں بھی کام دیتا، جوانی میں بھی کام دیتا، معراج میں بھی کام دیتا، نبوت میں بھی کام دیتا۔ ایسا کون سا معاملہ تھا کہ 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کا یہ واقعہ پیش کرنا پڑا؟ اتنی کیا مجبوری آپ پڑی تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ سمجھیں اس چیز کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ولادت سے پہلے آپ کے معجزات ہیں، اس کا ذکر کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کئی معجزے نمودار کیے، اور ولادت کے بعد میں صرف حضور کی پیدائش میں 3 ایسے معجزے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہیں، یا آپ خود بخود اس جو واقعات ہیں شق صدر کے خود بخود رد کرتے جائیں گے۔ پہلا واقعہ حضور نے پہلا جو 3 معجزے میں سے ایک معجزہ، جب نبی پاک رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے بچے اتنا پاک اور خوشبودار تھا کہ مجھے نہلانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ نمبر 2،
کہ وہ جو ناف ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اسے کاٹنا ہوتا ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے وہ بھی نوبت نہ آئی۔ تیسرا معجزہ وہ تھا کہ قدرت کی طرف سے جو ختنے ہیں وہ ہوئی تھیں۔ یہ 3 معجزے ہیں، معجزے تو بے شمار ہیں، لیکن یہ 3 کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق شق صدر سے ہے۔ تو اور دوسرا ہے جو ہے نا سورۃ رحمان کی پہلی آیات، الرحمن مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الرحمن علم القرآن جس نے قرآن کا علم سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو بنایا، اور علامہ البیان اس کو بیان کرنا بھی سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل سورۃ رحمان میں انسان کی تعریف کر رہا ہے۔ اس انسان سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک فخریہ بیان ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے انسان کو بہت اچھا بنایا۔ اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ تو یہ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کی عظمت بیان کر، اور آپ کا فرمان ہے تمام انسانوں سے جو افضل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہم عام انسانوں کی تعریف بھی کریں تو آپ تو ویسے ہی افضل البشر ہیں، تو بشریت بھی آپ پر فخر کرتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جیسے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ تو دلیل کا لفظ ہے دراصل یہ خود ہی ایک سراپا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے، بے شمار آپ کے پاس معجزے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو قدرتی طور پر وہ سارے معجزات آپ کے اندر شامل تھے، اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نکالا، پھر ایک ٹکڑا کالا نکالا جو کہ شیطانی تھا، اور یہاں پر بھی سیرت نگاروں نے اس کو ختم نہ کیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بچوں میں زیادہ تر نہیں کھیلا کرتے تھے، کیونکہ وہ ٹکڑا نکال دیا تھا جو ایک شیطانی ٹکڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ رہا کرتے تھے۔ تو پھر آپ دوسرا جوانی میں وہ جو شق صدر اس لیے نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر شرعی حرکتیں نہ کریں، تو اس لیے نکالا۔ اور تیسرا نبوت کے وقت اس لیے نکالا کہ آپ کو نبوت سے سرفرازی آپ کو دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے کلام دینا تھا، اس لیے یہ شق صدر کر کے آپ کا سینہ پاک کر دیا گیا۔ چوتھا کہ معراج شریف کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، تو اس لیے آپ کو پاک صاف ہو کر آپ کا دل صاف کیا۔ تو یہ پھر ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور جب ہم دوسرا طبقہ جو تنقید والا ہے وہ کرتا ہے کہ پھر ہمارے اور رسول میں کیا فرق رہ گیا، کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم رسول اللہ سے ان کے
نقش قدم پر تو نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ مادہ شرارتوں کا، گناہوں کا پہلے ہی نکال دیا تھا۔ تو وہ یہ تو خوبی نہ ہوئی کہ وہ نکال دیا، ہمارے اندر تو ڈلا ہوا ہے، اب ہم تو گناہ کریں گے، ہم تو غلطی کریں گے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چیز نکال دی تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے اندر تو وہ موجود ہے، اور یہ خوبی کیا ہوئی کہ وہ چیز ایک نکال دی تو وہ گناہ ہی نہ کرے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفت تو نہ ہوئی، کیونکہ وہ چیز ہی نکال دی۔ تو وہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں معلوم ان کے کہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں۔ یہ من گھڑت فسانے تھے جو کہ یہودیوں نے خاص طور پر، اور یہ ہمارے کتابوں میں اس کو درج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کے لیے انہوں نے شک صدر کا سہارا لیا اور یہ باتیں من گھڑت اس میں ڈال دیں۔ ہمارے جو سیرت نگار ہیں یا یہ جو علماء سو ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے یہ شک صدر کے واقعات کو لکھ دیا۔ اصل میں تو سمجھتا ہوں یہ شک قمر تھا جس کو انہوں نے شک صدر کر دیا۔ یہ واقعہ شک قمر تھا تو انہوں نے شک صدر کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس قسم کا تو ہوا ہی نہیں، اور اس کو سلیمان ندوی جیسے اور اس طرح اسحاق یا اس طرح بڑے بڑے مفکر پہلے ہی اس چیز کو رد کر چکے ہیں۔ ہمارے اندر تو آج سے 28 سال پہلے کی یہ ایک سوچ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی۔ ہم باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنے ثبوت نہیں تھے اور نہ ہم اس کو بیان کر سکتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورہ بقرہ میں ہے، جب ابلیس کو رد کیا گیا اور کہا گیا کہ تم میرے بندوں، شیطان ابلیس نے مہلت مانگی کہ مجھے وقت دو، مجھے زندگی دو اور مجھے اختیار دو تاکہ میں اللہ کریم تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات یہ مانی، اسے اختیار دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ ہی، اے ابلیس یہ بات یاد رکھ، جو میرے بندے ہوں گے اس کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، میرے بندے جو ہوں گے تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں وہ ان بندوں میں سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ جب ایک آدمی اللہ عام ولی، عام کتب ابدال، اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وہ وسوسے ڈال سکتا تھا؟ وہ کیا ضرورت تھی وہ شیطانی مادہ نکالنے کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے تو بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ اس نشتر کے ساتھ دل کو نکال کر، اور اس کے بعد کالا ٹکڑا تھا شیطانی اس کو نکالنا، جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کی زبان کیسے پھر زیب دیتی ہے؟ ان کی زبان بھی لڑکھڑاتی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب کالا پن نکال لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، نہ مشرارتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ چیز نکال دی تھی جو شیطانی وسوسہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک سارا من گھڑت فسانہ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے معجزے ہیں، بعد میں بھی معجزے ہیں۔ تو وضو کا ہمیشہ آپ کا وضو قائم رہتا تھا، آپ رفع حاجت کرنے کے بعد یا آپ کو کوئی حاجت ہوتی اس کے بعد بھی آپ ویسے وضو کر لیتے، ویسے آپ کا وضو قائم رہتا تھا۔ اور ہمارے عام انسانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، جس میں تہجد بھی تھا۔ تو زکوٰۃ بھی آپ پر فرض نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی نہیں ہے۔ میراث کا جو قانون ہے آپ پر لاگو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ عام انسان کی جو بیوی ہے وہ مرد خامن اس کا فوت ہو جائے تو اس بیوی کو دوسری شادی کرنے کا حق ہے، لیکن نبی کی بیوی کو یہ حق نہیں ہے۔ نبی کی بیوی کو یہ حق نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آپ کی ازواج میں سے آپ کے پردہ پانے کے بعد کسی نے کوئی نکاح نہیں کیا، یہ آپ کے خصائص کبریٰ میں شامل ہے۔ اور یہ شق صدر یہ واقعہ بیان کر کے آپ کے خصائص جو کبریٰ ہیں اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کو کہہ رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے یہ شق صدر کا واقعہ کرنے کی؟ اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 دفعہ، اور ایک مذاق بن گیا کہ ایک دفعہ ان کا یہ کامیاب نہ ہوا، دوسری دفعہ بھی کامیاب نہ ہوا، تو ایسے یہ من گھڑت فسانے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج کے نوجوانوں میں کمی آتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ زوال پذیر ہوتا ہے، اور جس گھر میں محبت رسول نہ ہو اور اس گھر میں ویسے ہی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو اس شق صدر پر اپنی عقل کے مطابق بھی غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ان علماء اور ان مفتی اور وہ سیرت نگار جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ایسے واقعات لکھنے سے حضور کی سیرت کا مقام زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو بجائے اس سے تو آپ نے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنے مرضی کریں، اور اس کی بھی تشریح یہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو بولیاں بولتے رہیں گے، اے میرے محبوب میں آپ کا ذکر بلند کرتا رہوں گا۔ گو انہوں نے شق صدر کا واقعہ لکھتے ہی رہے، لیکن اس کے باوجود جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے گھروں کو سوچنا چاہیے کہ شق صدر اپنی عقل سے کام لیں۔ ہم خود بھی دیکھیں کہ ایسے واقعات کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ آج کل کا پیر جو پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پیدائشی ولی ہے، اس کے لیے ہم یہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ حالانکہ اس نے بے شک نماز پڑھی ہو نہ اسے وضو آتا ہو، نہ اسے تیمم آتا ہو، نہ قرآن آتا ہو، نہ حدیث آتی ہو، اور وہ غیر شرعی حرکتیں بھی کرتا ہو۔ اس کے باوجود ہمیں یہ کہنا کیسا گوارا بنتا ہے کہ جو ہمارے پیر صاحب آتے ہیں وہ تو پیدائشی ولی ہیں۔ یہ کہ تیرا پیر پیدائشی ولی ہو سکتا ہے اور میرا نبی پیدائشی نبی نہیں ہو سکتا، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ جو چیزیں شق صدر پر ان پر وارد کی جاتی ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفت اللہ بود، گفت اللہ بود، یعنی کہ اللہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ اللہ کی گفتگو ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ نجم کا کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اور جس نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو اور اس کے متعلق آپ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ پیش کریں، آپ کو کچھ خیال آنا چاہیے۔ گفت اللہ بود گرچہ از حلوق عبداللہ بود، اس کا مطلب ہے بے شک یہ عبداللہ کے منہ سے نکلتی ہے لیکن دراصل اللہ بول رہا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یکجا ہیں تمام انبیاءوں میں سے،
تمام انبیاء میں سے آپ یکجا ہیں، آپ کا مقام جیسے صورت تیسرے پارے کی صورت ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر اشارہ ہے کہ ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی، تو نبیوں میں سے بھی جو فضیلت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ شک صدر کی رد ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نبیوں میں سے بھی فضیلت دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کسی نبی کے ساتھ 1,24,000 نبی میں سے کسی کو شک صدر کا واقعہ پیش نہیں آیا، تو ایک سردار الانبیاء کو ہی پیش آنا تھا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام نبیوں سے آپ کو فضیلت دی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور ان نبیوں میں کوئی ایسا شک صدر کا واقعہ پیش نہیں آیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تم نے انہی کو پیش آنا تھا؟ آپ کچھ خیال کریں، کچھ حیا کریں، کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، اور لکھنے میں آپ کے قلم کیوں نہیں ٹوٹے، سوچنے میں آپ کا دماغ کن کیوں نہیں ہو گیا؟ تو آپ سوچنا چاہیے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے سامنے اونچی آواز کرنے سے ایمان خارج ہو جاتے ہیں، اور تم اپنی تحریروں میں شک صدر کا واقعہ پیش کر رہے ہو اور بنا چڑھا کر مزے لے کر باتیں کر رہے ہو، کہ کیونکہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے جیسے ہیں، اور یہ واقعہ کر کے آپ نے تو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اور کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ان میں فرق کیا رہ گیا، اور ان میں شیطانی مادہ نکال دیا تو وہ نیک ہو گئے، ہمارے اندر تو موجود ہے، تو ہم تو شرارتیں یا گناہ یا غلطیاں تو کرتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ ہے رکوع نمبر 15، اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول، یہ دعا ہو رہی ہے کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول ارسال کیا جو کہ ان کو تیری کتاب سکھائے اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ یہ حکمت جو تھی نا، یہی تھی حکمت کہتے ہیں دنائی کو، اور دنائی کے لیے وہ پیدائشی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے، حکمت کی یہ دلیل ہوتی ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ان تمام کو خوب صاف و ستھرا کر دیا میں نے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے بھیجا ہے، میں نے اپنی طرف سے سارا پاک صاف کر کے حکمت والا اور تزکیہ نفس سکھانے والا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے پاک صاف کر کے بھیجا، تو پھر کیوں ضرورت ہے شک صدر کی پیش آنے کی؟ پارہ نمبر 3 میں اس کا ترجمہ ہے یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، افضل کیا، اور ان میں سے ہی کسی نے اللہ کے ساتھ کلام کیا اور کسی نے مقام سب سے زیادہ پایا۔ مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر کچھ خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ شک صدر کا واقعہ لکھتے وقت کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور ایسے نہیں ملتی یہ چیزیں، اور اسی لیے ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، اور اسی طرح ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی آ رہی ہے۔ جو اہل اللہ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان جو اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے، وہ واقف ہے، اس کے گھر والے واقف ہیں، ناواقف ہیں، اور ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، اور اسی طرح سنی سنائی باتیں کر جاتے ہیں۔ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کا، اس پہ دیکھنا چاہیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شک صدر کا واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے مذاق کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ کریم تو ہمیں صورت علم رشرہ کی سفید ہمارے بھی سینے، حضور کے سینے کی سفید ہمارے اندر بھی یا اللہ وہ سینے کے اندر محبت رسول عطا فرما، اور اگر ہمارے اندر میں کجی رہ گئی ہے تو اس کو دور فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اس بیماری سے بچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی تمام روشن دلیل ہے یا اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ کہ محمد سے وفاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ الحمد۔